بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدتُّ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ أخرجه البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك أصلح لي شاني كله. دوستو بزرگوں، آپ حضرات کی شکایت بجا ہے کہ آپ حضرات جس وفور محبت کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور شاید آواز آپ تک نہیں پہنچ پاتی ہے. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جو بات کی جائے ہر ساتھی تک آواز پہنچے. انشاءاللہ اس کی دوسری تدبیر یہ ہوگی کہ اسپیکر ابھی آج بیچ میں ادھر رکھ دیا گیا ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ ادھر ایک اور لگا دیا جائے گا تاکہ احباب کی شکایت مٹ جائے. دعا ہے اللہ پاک جل مجدہ سے کہ اللہ تعالی ہمارے دل کے دروازوں کو کھول دے اور اس ماہ مبارک میں حضور حق سے جتنی بھی تجلیات کا ورود ہو رہا ہے، جتنی بھی تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، اللہ پاک جل مجدہ ان تجلیات کو ہمیں اپنے دیدہ باطن میں سمونے کی توفیق عطا فرما دے اور ہم اس کو قبول کر لیں. ہماری طرف سے اعراض نہ ہو، ابا نہ ہو، انکار نہ ہو، ہماری طرف سے استکبار نہ ہو، بلکہ اللہ پاک جل مجدہ اپنے لطف و عنایت سے بے شمار مواقع پر ان کی خیرات تقسیم ہوتی ہے. اگر ہم اپنی نااہلی سے کسی مقام پر موجود نہ ہو تو جس طرح کہ ماں اپنے بچے کے لیے کوئی اچھی چیز باہر سے آتی ہے تو نکال کے رکھ دیتی ہے، میرا رب مجھے اور آپ سب کو عطا فرما دے. یہ ایک حدیث کی دعا کا ترجمہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی مانگا کہ یا اللہ بے شمار آپ کی خیرات تقسیم ہوتی ہے، جب کبھی بھی آپ کی طرف سے کوئی نزول رحمت ہو اور ہم وہاں موجود نہ ہوں تو میرے مالک میرا بھی حصہ وہاں رکھ دینا، تو میرا رب ہمیں محروم نہ کرے. اب آئیے حدیث کی طرف.
اس حدیث پر کئی ہفتے سے گفتگو ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی کھول دے اور آپ کے لیے بھی کھول دے۔ بقیہ حصے پر تو گفتگو ہو چکی ہے، آج کی گفتگو کا ماحصل ہے موت۔ یہ موت کیا ہے دوستو؟ عادتاً ہمارے معاشرے میں لوگ موت کو ایک معدوم چیز سمجھتے ہیں۔ معدوم مطلب جی یعنی کسی چیز کا ختم ہو جانا۔ عربی اصطلاح استعمال کرنے کا فائدہ نہیں، ہم تو آپ کے لیے درس دیتے ہیں، علماء تو ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کے لیے تو یہ درس ہے نہیں، یہ ان کی محبت ہے کہ بیٹھ جاتے ہیں ایک جاہل کے پاس۔ دیکھیے دوستو، موت ایک حقیقت ہے، اور ایک ایسی حقیقت ہے جو معدوم نہیں ہے، بلکہ جس طرح کہ حیات کو ایک وجود ہے، ایک چیز موجود ہے حیات، اسی طرح موت بھی ایک چیز موجود ہے جس کو ہم اپنی ناسمجھی سے معدوم سمجھتے ہیں۔ اور اس بات کی دلیل کیا ہے؟ ہمارا رب تبارک و تعالی قرآن کریم میں اپنے قدرت کی دلیل جب دی ہے اس نے تو کیا کہا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت، موت کو مقدم کر دیا ہے، والحیات، موت کو اللہ پاک تبارک و تعالی پہلے لائے ہیں اور حیات کو موت کے بعد لائے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قدرت کے کمال کی جہاں بے شمار دلیلیں ہیں، کہ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ میرا رب خالق کائنات اس عالم کا خالق ہے، جس طرح اس نے حیات کو پیدا کیا اور حیات کو ہم سمجھ رہے ہیں، اسی طرح موت کو بھی میرے خالق نے پیدا کیا اور اپنے کمال تخلیق پر اس کو دلیل کے طور پر بیان کی کہ الذی خلق الموت۔ اچھا بابا، الجھانا نہیں ہے، الجھنا بھی نہیں ہے، پہلے ہی دعا مانگ لیے اللہ تعالیٰ زبان کھول دے اور اللہ تعالیٰ سینے کو بھی کھول دے۔ موت ہے کیا؟ موت کیا ہے؟ موت کے سلسلے میں کئی باتیں زیر بحث آئے گی اس حدیث کے سلسلے میں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ معلوم ہو گئی آپ کو کہ موت بھی ایک چیز ہے، بلکہ حیات سے زیادہ بڑی چیز موت ہے۔ حیات سے زیادہ بڑی چیز، میں نے کبھی آپ کو نقل کیا تھا، مشکات کی شرح میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تحقیق کریں گے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس اللہ کا فرشتہ ملک الموت آیا کہ اب آپ کی اجل پوری ہو گئی ہے، آپ کو اللہ کے پاس چلنا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ملک الموت سے ایک سوال کر دیا کہ حل یمیت خلیلہ خلیلہ، کہ میں اللہ کا دوست ہوں، کیا دوست اپنے دوست کو مارنا چاہتا ہے؟ یہ سوال کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ملک الموت سے کوشچن کر دیا کہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، تو اے ملک الموت تو اللہ سے جا کے یہ پوچھ کہ کیا دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ کیا دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ ملک الموت گئے، رب تبارک و تعالی سے کہا کہ آپ کے خلیل نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ ہمارا دوست تو چائے پلاتا ہے، میں مر رہا ہوں تو میری مشکل میں دشمن سے نجات کا ذریعہ بنے گا، حیات کا سہارا بنے گا، نہ کہ مجھے موت کے منہ میں دھکیل دے گا۔ تو میرے خلیل نے تجھے بھیج دیا ہے کہ جا کے کہا ابراہیم کو کہ مرنے کے لیے۔ جواب سنیے، انشاءاللہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی بخاری کی۔ اللہ پاک جل مجدہ نے موت سے، ملک الموت سے کہا کہ جا میرے خلیل کے پاس اور اس سے ایک سوال کر
کہ حل یکرہ خلیلہ لقاء خلیلہ، نہیں سمجھ میں آئی بات، کہ میرے دوست سے جا کے یہ پوچھ کہ میرا دوست کیا اپنے دوست سے ملنا ناپسند کرتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ابراہیم علیہ السلام بکھر گئے۔ اللہ ابراہیم کو جو خلیل بنایا ہے نا، نہیں سمجھ میں آیا۔ ابراہیم نے سوال کیا علیہ السلام کہ کیا دوست دوست کو مارتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا ملک الموت کے توسط سے کہ جا کے میرے دوست سے پوچھ کہ دوست دوست سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ کہ کوئی دوست اپنے دوست سے ملنے سے جی گھبراتا نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم سب کو بھی موت محبوب کر دے، ہم سب کو بھی موت محبوب کر دے۔ موت جب محبوب ہو جائے گی تو اس موت کے در پردے میں لقاء رحمان ہے، لقاء رب ہے۔ ابھی میں آپ کو روایت سناتا ہوں، ترمذی کی وہ روایت علماء کرام اپنے ذہن میں رکھیں کہ حضرت حق جل مجدہ نے ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ فیما یختصم الملأ الاعلی، یاد ہوگی روایت، اس وقت میرا مستدل پوری روایت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ ادری، اللہ پاک جل مجدہ نے اپنا دست حق پرست رسول اللہ کے سینے مبارک پہ ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتجلی لی کل شیء، کائنات عالم کی ہر چیز میرے سامنے منکشف ہو گئی۔ کفارات اور قربات بتایا، اس تفصیل میں بھی میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا کہ قل یا محمد اذا صلیت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھ لیا کریں، آپ حضرات بھی کوشش کیجئے کہ یہ دعا آپ کو یاد ہو جائے۔ یہ دعا کون سکھا رہا ہے؟ حضرت حق کس کو سکھا رہے ہیں؟ جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سکھا رہے ہیں اپنے رسول کو کہ ہر نماز کے بعد جب سلام پھیر لیجئے تو آپ ایک دعا مانگیے۔ قل، کیا کہیے؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، وَفِي رِوَايَةٍ وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پھر حضور نے کہا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد۔ کیا ترجمہ اس کا؟ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد پر اللہ پاک نے کہا، کیا کہیے؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، یا اللہ میں آپ سے بھلائی کے کرنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ کہیے آمین۔ اللہ ہم سب کو دے دے بھلائی، انسان خود کر، یہ توفیق کہاں سے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، یہ دعا کس نے سکھائی ہے؟ اللہ پاک نے سکھائی ہے محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی کی روایت ہے اور امام ترمذی کہتے ہیں حسن صحیح، یہ روایت حسن صحیح ہے۔ خیر، اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اے اللہ میں آپ سے اس کی بھی توفیق چاہتا ہوں کہ جتنی ناپسندیدہ چیزیں ہیں آپ کی نگاہ میں اس سے دور چلا جاؤں، یعنی برائی میں کروں نہیں اور نیکی میں چھوڑوں نہیں، سیدھا ٹھیک ترجمہ۔ نیکی مجھ سے کوئی چھوٹے نہیں اور برائی میں کوئی کروں نہیں۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ یہاں پہ اختلاف ہو جائے گا آپ کو مجھ سے شاید، جتنے پیسے والے ہیں
وہ کہتے ہیں اپنی کمیونٹی سے محبت کرو، اپنی کیٹیگری والوں سے محبت کرو۔ ہائے میرا رسول کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہا اللہ نے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہیے؟ وَحُبَّ الْمَسَاكِينَ، مسکین لوگوں کی محبت میرے سینے میں عطا فرما دے۔ مسکین کون ہے بابا؟ ایک مسکین کی تعریف تو فقہا کر دیں گے، کیا کریں گے؟ علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا ہو دوسرے وقت کا نہ ہو، فقیر وہ جس کو کچھ نہ ہو۔ اور صوفی کیا کرے گا؟ صوفی سے مراد اہل تصوف، اہل اللہ۔ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس شخص کا دل ہر وقت اللہ کی عظمت سے بکھرا ہوا ہو، جس کو ٹھیٹ ترجمہ اردو میں کر دیجئے کہ عظمت الہی کے سامنے اس کا دل ٹوٹا ہوا ہو، بات بات پہ دل اس کا بلبلا جاتا ہے، اللہ کی عظمت کے سامنے بکھر جاتا ہے، معصیت کا تصور نہیں کر پاتا ہے، نیکی کا جب ارادہ کرتا ہے تو ارادہ سے کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کی تجلی داخل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ منکسر القلوب ہے، دل بکھرا ہوا ہے اس کا۔ اللہ یہ دل دے دے بابا۔ دل تو سب کو ہے، دل سب کو ہے، لیکن سب کو اہل دل نہیں کہا جاتا۔ اللہ جس کے دل میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ اہل دل ہے۔ دل تو سب کو ہے بابا، لوگ دل کا آپریشن بھی کراتے ہیں، کراتے نہیں کراتے؟ بغیر دل کا کوئی ہے نہیں ہے۔ اللہ کرے ہم اہل دل ہوں۔ اہل دل ہر کسی کو نہیں کہا جاتا ہے، وہی جو منکسر القلوب ہے، جس کا دل اللہ کی عظمت کی بنیاد پر، اللہ کی کبریائی کی بنیاد پر، اللہ کی سطوت و جبروتیت کی بنیاد پر، اللہ کی قہاریت کی بنیاد پر، اللہ کی احدیت کی بنیاد پر، اللہ کی صمدیت کی بنیاد پر دل اس کا بکھرا ہوا ہے، معصیت تو یہ سوچ نہیں سکتا اور نیکی یہ چھوڑ نہیں سکتا۔ نیکی یہ اب معصیت کے قریب جانا تو دور، معصیت کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے یہ۔ اللہ ایسا دل ہم سب کو دے۔ اچھا تو حضور نے کہا اللہ میں نہیں اسألک فعل الخیرات و ترک المنکر وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی، یا اللہ میری مغفرت کر دیجئے، کہیے آمین، اور اے اللہ میرے حال پہ رحم کر دیجئے، کہیے آمین۔ یہ دعا کون سکھا رہے ہیں؟ کس کو سکھا رہے ہیں؟ تو ہمیں بھی مانگنی چاہیے نہیں مانگنی چاہیے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں پڑھتا نماز کے بعد دعا، پڑھتے مولانا صاحب، تو آج کے بعد پڑھیے گا انشاءاللہ۔ اب سنیے، اللہ سکھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ مجھے موت سمجھانا ہے وہی میرا مستدل ہے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور اے میرے اللہ جب بندوں پر کوئی بلائیں آنے والی ہو، بلائے ناگہانی جس میں انسان کے ایمان پہ زلزلہ آنے والا ہو، ایمان کی آزمائش ہونے والی ہو، ایمان کی آزمائش ہونے والی ہو، تو اے اللہ آزمائش میں مجھے نہ ڈالیے گا، میں تو کمزور انسان ہوں۔ بابا ایگزام تو وہ دے جو پہلوان ہے، کشتی تو وہ لڑے جو اکھاڑے میں کھیلتا ہو۔ محمد الرسول اللہ کو اللہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ میرا امتحان نہ لیجیے گا میرے ایمان کا۔ اللہ اکبر۔ آپ لوگ دینے کے لیے تیار ہیں امتحان؟ نہ بابا میں تو نہیں تیار، میں تو بچہ ہوں بابا، الف با بھی نہیں جانتا ہوں، ابھی الف با بھی نہیں جانتا ہوں، ایمان کا الف با۔ تو اللہ کیا سکھا رہے ہیں؟ وَإِذَا أَرَدْتَ، اللہ ہی سکھا رہے ہیں حضور کو کہ اللہ ہی سے کہیے، معلوم یہ وہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اس لیے سکھا رہے ہیں۔ جیسے ابو کہتا ہے بیٹا کو اچھا تو تم مانگ اس سے نوٹ، تو کہتا ہے مانگ دے دے پاپا، تو دے دیتا 5 روپے، جا تو ٹافی کھا لے۔ جی اللہ ہی سکھا رہے ہیں کہ مانگ تو، اور حضور مانگ رہے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً۔ اچھا بابا اب فتنے کی تفسیر ذرا قرآن میں سمجھیے۔
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. قرآن کو حدیث سے اور حدیث کو قرآن سے سمجھنا چاہیے. یہ ہر مسلمان کو دعا مانگنی چاہیے. آج کے حالات میں ہر مسلمان کو اور خاص طور پر ہندوستان کے مسلمان کو ضرور یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. اے اللہ ظالم قوم کے لیے مجھے تختہ مشق نہ بنا دینا. حاکم ظالم ہے، ایمان والوں کو پکڑ رہا ہے، نمازیوں کو ڈھونڈ رہا ہے، زکات دینے والوں کو ڈھونڈ رہا ہے، داڑھی والوں کو پکڑ رہا ہے، رات کو رونے والے کو بل بلانے والے کی جستجو میں لگا ہوا ہے. اللہ سکھا رہے ہیں. ہمارا مسلمان غافل ہے اس سے. یہ دعا تو میں نے کہیں نہیں سنا مانگتے ہوئے کسی کو. میں تو مانگتا ہوں. میں نے امین بھائی کو بھی کہا تھا 2 سال پہلے کہ ہر گجرات کے مسلمان کو نہیں بلکہ ہر پوری دنیا کے مسلمان کو یہ دعا بالالتزام مانگنا ہے. یہ اللہ سکھا رہے. قرآن کی آیت ہے بابا. یہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. اے اللہ ظالم قوم کے فتنے سے تو میری حفاظت فرما کہ میں کہیں ظالم کے لیے تختہ مشق نہ بن جاؤں. تختہ مشق نہ بن جاؤں. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ. اور پھر سنیے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. کہیے اللہ اکبر. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اب وہ غالباً موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. سنیے. اور اللہ بتا رہے ہیں اپنے نبی کو. وہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. وہاں آیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ ظالم کے لیے تختہ مشق نہ بنا. عموم ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا میں خاص ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. اے اللہ بے ایمان لوگوں کے لیے اہل ایمان فتنے کا ذریعہ نہ بن جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یقیناً وہ میرا اللہ ہے. ہمارا اللہ ہے کہ نہیں؟ میرا تو ہے بابا. مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ میرے ہیں. آپ کو ہوتی ہے خوشی؟ ارے بابا میں تو کبھی کبھی اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ ایک ہیں. جتنے مسائل ہیں میرے سب میں ایک سے کہہ دیتا ہوں. ورنہ ان کی عدالت کا ایڈوائزر ہوتا تو ہم کو تو جانے نہیں دیتا اللہ کے پاس. جانے دیتا. ارے بھائی کسی کمپنی کے بڑے مینیجر کے پاس چلے جائیے. 1000 تو چھوکریاں ملیں گی وہاں. پرائیویٹ سیکریٹری تو انڈر سیکریٹری تو پتہ نہیں ایڈوائزر تو کیا بلائیں مصیبتیں. وہ ٹائم دیتے دیتے ہم کو چکر کٹوا دیتی. اور جانتے ہیں آپ کو اللہ سے محبت نہیں ہے. میں تو محبت ہی کی دعوت دیتا ہوں. اللہ سے محبت کیجیے. جی یہ ہے ان کا نام ہے محمد امین. یہ رہنے والے ہیں گجرات کے. قوم ان کی سورٹھیا ہے. میں کہوں وہ امین سورٹھیا تو یہ ناراض ہو جائیں گے. یار مفتی صاحب دیکھو اچھے بھلے آدمی ہیں, گریر مسجد میں درس دیتے ہیں, ہم سے دوستانہ تعلقات ہے. مجمع میں میرا نام ایسی بغیر احترام کے لے لیا تو کیا کہتا ہوں میں؟ یہ ہمارے جناب محمد امین بھائی سورٹھیا ہیں یا صاحب ہیں. اور ایک ایمان والا بغیر کسی القاب کے کہتا ہے یا اللہ. کیا کہہ دیتا ہے؟ ورنہ اللہ کی جو بزرگی ہے, بلندی ہے, علو شان ہے, اس کا ترفع ہے, اس کے مقام ہے. اگر اس کے القاب کو اسماء حسنہ کے ساتھ لیا جائے تو پورا دل بیت جائے گا, لیکن اللہ کا نام نہیں آئے گا. اللہ نے کہا جتنا بڑا ہوں میں اتنا آسانی کے ساتھ تو لے لے. ایک فاسق بھی کہہ دیتا ہے یا اللہ, ایک فاجر بھی کہہ دیتا ہے یا اللہ, ایک ایمان والا بھی کہتا ہے یا اللہ, ایک ولی بھی کہتا ہے یا اللہ, ایک غوث بھی کہتا ہے یا اللہ, ایک قطب بھی کہتا ہے یا اللہ. آسان کر دیا سب کے لیے اس پہ نام لینا. ہے آسان کی نہیں ہے؟ آپ نے اس زاویے سے کبھی نہیں سوچا, اس زاویے سے سوچا آپ نے کبھی کتنا آسان ہے؟ کہا یا اللہ. جی ایک آدمی پوری زندگی نماز نہیں پڑھتا اور کوئی زبردست دمنگ آدمی پکڑ کے 2 مار دیتا ہے, کہتا ہے یا اللہ تو انصاف کرنا. گویا کہ اس کے لیے اللہ عبادت کے لیے نہیں ہے, اس کے حق میں
یا وہ اللہ کا احترام نہیں کرتا جس کو قرآن نے کہا وما قدر اللہ حق قدری، لیکن انصاف کے لیے وہ بھی القام نہیں لیتا ہے اللہ کا، اور بلا تکان بلا روک ٹوک کہتا ہے یا اللہ تو انصاف کرنا۔ کتنا آسانی سے نام لے لیتا ہے اللہ کا، اور ہم اسی اللہ سے بیگانے ہو گئے، دور چلے گئے۔ اچھا بابا چلیے اب حدیث کا درس ہونا چاہیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، ہو گیا وقت باقی؟ اچھا 2 منٹ 10 منٹ الحمدللہ۔ اچھا بابا تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ ربنا لا تجعلنا۔ دیکھیے یہ دعا قرآن کی دونوں دعا، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر یہ سب یاد کر لیجئے اور ہر 5 نماز میں کیجئے، اور ہندوستان کے علماء کرام آپ جہاں کہیں کے بھی ہو، ایم مکان، جس سرزمین سے آپ کا تعلق ہو، لیکن آپ محمد کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جی علاقائیت لسانیت یہ سب سنادید ہیں۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، اس کو نکال دیجئے اگر ایمان چاہیے تو، بغیر نکالے ہوئے ایمان تو ولایت کہاں ملے گی؟ ولایت تو بہت اونچی چیز ہے بابا۔ خیر اس دعا کو خود پڑھیے، اپنے مدارس میں بچوں کو سکھلائیے، بچے جائیں تو اپنے ماں باپ کو سکھلائیں، اور ہندوستان کی ہر مسجد کا امام اس دعا کو ضرور مانگے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، یہاں فتنے کو اللہ پاک نے جوڑ دیا ہے کفر کے ساتھ۔ اللہ کو پتا ہے، اللہ کو واسع علیم، اللہ کو پتا ہے کہ یہ گندے لوگ جو ہیں یہ اچھے لوگ کے ہمیشہ پیچھے پڑتے ہیں۔ جی پڑھتے نہیں پڑھتے؟ حضور کے زمانے میں بھی گندے لوگ تھے، بے ایمان، جو اصحاب محمد کے پیچھے پڑتے تھے۔ تو یہ تو سنت چلی آ رہی ہے، ختم کیسے ہوگی؟ اور اس کے ختم ہونے کا تصور کرنا قرآن کی فطرت کے خلاف ہے۔ قرآن کی جی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ وہ ایک الگ بات ہوئی، ادھر نہیں جانا۔ تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، یا اللہ کافر کے لیے ہم کو تختہ مشق نہ بنائیے گا کہ ہم نیکی کا کام کریں گے اور وہ نام ڈال دے گا ٹیررسٹ میں۔ جی نیکی کا کام کریں گے تو نام ڈال دے گا دہشت گرد میں۔ تو یا اللہ نیکی کو ہم چھوڑ نہیں سکتے جی، اور ہم ساتھ ساتھ انہی کے رہیں گے، اور آپ کو اپنی سنت بھی جاری کرنی ہے کہ ابتلا و آزمائش۔ تو یا اللہ فتنہ میں نہ ڈالیے گا۔ وغفر لنا، اور پتہ ہے مجھے میرے اللہ کہ مجھ سے اونچ نیچ ہوگا، ایمان کے مناسبت سے اعمال میں کوتاہی کمی ہوگی، لیکن کیا کیجئے گا؟ وغفر لنا، وغفر لنا انک انت العزیز ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، عزیز الحکیم۔ اچھا بابا تو اللہ پاک نے رسول پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ فتنے کے آنے سے پہلے اے میرے لاڈلے رسول آپ دعا مانگیے کہ حالات جب فتنے کے عمومی آئیں تو اللہ فتنے میں مجھے نہ ڈالے، اور اس سے پہلے ہی مجھے اللہ اپنے پاک سے اپنے پاس بلا لے، اپنے پاس اس بلانے کو کیا کہتے ہیں؟ واہ یار آپ تو بہت آسانی سے سمجھ گئے موت کو۔ اس بلانے کو کیا کہتے ہیں؟ موت۔ اب ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ ذہن میں رکھیے اور یہ ذہن میں رکھیے، اور درس آج یہی ختم کیجئے۔ اگلے ہفتے اللہ نے زندہ رکھا، توفیق ملی،
اللہ کی طرف سے آمد ہوئی تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا سے منع کیا ہے. یہ یاد رکھیے گا عنوان عبدالستار بھائی. اور ہمارا رب خالق جل وعلا کیا کہتا ہے؟ قل یا کیا ہے؟ قل یا یہود کے متعلق کیا ہے؟ آیت پڑھیے نا بابا. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم. اس گچھی کو اگلے ہفتے سلجھائیں گے اگر زندہ رہ گئے تو. اللہ نے کہا ہے کہ ولی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ موت کو پسند کرے گا. یہود سے کہا کہ کہہ دیجئے میرے رسول یہود کو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں تو ان سے کہیے ذرا موت کی تمنا کریں. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، اگلے ہفتے تفصیل آئے گی، عنوان بتا دیتا ہوں کہ اے اللہ موت، اللہم حبب الموت، یا اللہ موت کو محبوب کر دیجئے. میں یعلم انی رسول اللہ، جو اس بات کا یقین رکھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس کے لیے موت کو محبوب بنا دیجئے. جی تو موضوع یاد رہے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ سے دعا کیجئے، یہیں پر بس کیجئے کہ اللہ کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنی موت کو یاد رکھیے، اس لیے یاد رکھیے کہ موت ایک دروازہ ہے، اس دروازے کو گزاریے گا تو انشاءاللہ اللہ سے ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے بابا، بس کیجئے، درود شریف پڑھیے، دعا کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي ومن الماء البارد. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول کر لیجئے، کہنے سننے کو قبول کر لیجئے. یا اللہ ریا سے، عجب سے، بڑا بننے کے جذبے سے میرے مالک آپ حفاظت فرمائیے. یا اللہ یہ ہمارا آنا بھی تیری رضا کے لیے ہو، کہنا سننا بھی تیری رضا کے لیے ہو. یا اللہ ہماری صبح و شام، خلوت جلوت، رات اور دن، اندھیرا اور روشنی، ظاہر اور باطن، سب ابتغاء لوجہک الکریم ہو میرے مالک. یا اللہ اس کی بھی توفیق آپ ہی سے سوال کرتا ہوں. یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے. اس مبارک مہینے کی جتنی خیرات آپ کی تقسیم ہو رہی ہے پروردگار عالم 100% ہم سب کو عطا کر دیجئے میرے مالک. اس مبارک مہینے میں اگر کہیں ہم اپنی نادانی سے، غفلت سے سوتے پڑے ہوں اور آپ کی برکات و خیرات تقسیم ہو رہی ہو، یا اللہ تو جس طرح ماں اپنے بچے کے لیے حصہ نکال دیتی ہے، یا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبوب رکھتا ہے بندوں کو. یا اللہ تو ہمارے ایمان کا حصہ بھی رکھ دیجئے گا، ہماری خیرات بھی ہمیں دے دیجئے گا. یا اللہ آپ خالق ہیں، یا اللہ آپ اپنی مخلوق کو بھولتے نہیں ہیں میرے مالک. میرے مالک ماں تو بھول بھی جاتی ہے، الہ العالمین باپ تو بھول بھی جاتا ہے. یا اللہ بلکہ ماں باپ بسا اوقات گھر سے نکال دیتے ہیں میرے مالک میرے اللہ، لیکن آپ نکالتے نہیں ہیں میرے اللہ. میرے اللہ آپ تو اپنے بندوں کو بلاتے ہیں، آپ اپنے بندوں کو کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَيَا قَرِيبٌ یا قریب یا قریب یا قریب. ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرما دے. یا اللہ نور عرفان عطا فرما دے، نور قرآن عطا فرما دے، نور تقوی عطا فرما دے، نور ہدایت عطا فرما دے. اس مبارک مہینے میں جتنی آپ کی خیرات تقسیم ہو رہی ہیں پروردگار عالم بفضلک العظیم یا ذا الفضل العظیم ہم سب کو عطا کر دیجئے. ہماری دعا کو قبول فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. بڑی گرمی ہے بابا، بڑی گرمی سے پورا پسینے پسینے ہو گیا. وعلیکم السلام. بس بابا کی راہ مت بوجھے، لوگوں کے حال پر رحم کرو یار.